السلام علیکم۔ ڈیٹا اسٹرکچر میں یہ لیکچر نمبر 2 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایرے لسٹ۔ ایرے لسٹ کا یہ مطلب ہے کہ لسٹ آف نمبرز ہیں، یعنی نمبروں کی ایک لسٹ ہے انٹیجر نمبرز کی، اور اس لسٹ کو جو ہے ہم ایرے کی مدد سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ہماری ایک لسٹ ہے اور اس کا ایرے کا سائز جو ہے وہ 8 ہے، لیکن فی الحال ہم نے اس لسٹ میں 5 نمبرز ڈال دیے ہیں اور وہ ایرے کے انڈیکس نمبر 0 سے لے کر انڈیکس نمبر 4 تک پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے کوڈنگ میں ایک فنکشن بنانا ہے انسرٹ نام کا، جو 2 آرگومنٹ فنکشن ہے۔ تو پہلا آرگومنٹ یہ بتا رہا ہے کہ ایرے کے کس انڈیکس پہ ڈیٹا ڈالنا ہے، اور دوسرا آرگومنٹ بتا رہا ہے کہ کون سا ڈیٹا ڈالنا ہے۔ تو انسرٹ 39 کا کیا مطلب ہوا کہ ایرے کے انڈیکس نمبر 3 پہ 9 ڈالو۔ اب دیکھو انڈیکس نمبر 3 پہ تو 7 پڑا ہوا ہے، تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے یہاں پہ جگہ بنائی جائے انڈیکس نمبر 3 پہ ڈیٹا رکھنے کی۔ تو انکلوڈنگ 7 یہ جو سارا ڈیٹا ہے اس کو ایک دفعہ شفٹ رائٹ کیا جائے تاکہ یہاں پہ جگہ بن سکے۔ تو ہم لوپ میں کوڈ لکھیں گے اس طرح کا کہ یہ جو انڈیکس نمبر 7 پہ ڈیٹا ہے وہ انڈیکس نمبر 8 پر آ جائے، 6 والا ڈیٹا 7 پہ آ جائے، 5 والا 6 پہ آ جائے، اور انڈیکس نمبر 4 کا جو ڈیٹا ہے وہ انڈیکس نمبر 5 پہ آ جائے، اور انڈیکس نمبر 3 کا جو ڈیٹا ہے وہ انڈیکس نمبر 4 پہ چلا جائے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اب یہاں پہ لوپ بریک ہو گئی۔ تو اب انڈیکس نمبر 3 پہ 7 بھی پڑا ہوا ہے، اور وہی 7 کی کاپی جو ہے انڈیکس نمبر 4 پہ بھی پڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھو یہ والا 7 تو ہمیں نہیں چاہیے نا، کیونکہ یہاں پہ تو ہم نے نیا ڈیٹا ڈالنا ہے نا جو کہ 9 ہے۔ تو نیکسٹ کوڈ یہ ہوگا، کوڈنگ میں یہ لکھا جائے گا کہ ایرے کے انڈیکس نمبر 3 پہ 9 کاپی ہو جائے۔ تو اس طرح یہ انسرٹ فنکشن کی کوڈنگ ہوگی۔ تو یہ دیکھیں جب ہم اس کا کوڈ لکھیں گے تو پہلا آرگومنٹ پوزیشن ہے اور نیکسٹ آرگومنٹ وہ نمبر ہے، یعنی وہ جو 9 آ رہا ہے نا۔ تو پوزیشن کی ویلیو 3 ہے اور ایرے کا سائز جو ہے 8 ہے۔ تو سب سے آخری جو ڈیٹا ہے وہ انڈیکس نمبر 7 پہ پڑا ہوگا۔ تو لوپ سٹارٹ ہو اسٹارٹنگ فرام انڈیکس نمبر 7، اور تب تک لوپ چلتی جائے جب تک یہ آئی جو ہے یہ گریٹر دین 3 ہے، یعنی فار آئی از اکول ٹو 7 لوپ چلے، فار آئی از اکول ٹو 6 لوپ چلے، اسی طرح فار 5، پھر فار 4، اور جب آئی کی ویلیو 3 ہو جائے تب یہ لوپ جو ہے بریک ہو جائے۔ اب سپوز کرو کہ آئی کی ویلیو 4 ہے، تو اس لائن کا کیا مطلب ہوا کہ انڈیکس نمبر 4 پہ انڈیکس نمبر 3 کا ڈیٹا کاپی ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں جب آخری دفعہ لوپ چلی تو انڈیکس نمبر 4 پہ، یعنی یہاں پہ 1 پڑا ہوا تھا، وہاں پہ انڈیکس نمبر 3 کا ڈیٹا کاپی ہو جائے۔ تو مطلب یہ کہ یہاں پہ 7 آ گیا۔ تو لوپ تو اس وقت چلی تھی نا جب آئی از اکول ٹو 7 سے لے کر، یعنی کہ انڈیکس نمبر 7 کا ڈیٹا انڈیکس نمبر 8 پہ چلا جائے، یعنی آؤٹ آف باؤنڈ بھی ہم جا رہے ہیں نا، لیکن اس سے یہ فائدہ ہے کہ کوڈ آسان ہو گیا، اور انڈیکس نمبر 6 کا ڈیٹا جو ہے انڈیکس نمبر 7 پہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو ایک جنیرک کوڈ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتایا کہ اب انڈیکس نمبر 3 پہ جو ہے 9 کاپی ہو جائے۔ تو دیکھو جب آئی کی ویلیو ایک دفعہ مزید لیس ہوگی تو 4 سے جب آئی کی ویلیو 3 ہوگی تو کنڈیشن بنے گی 3 از گریٹر دین 3، کیونکہ پوزیشن کی ویلیو 3 ہے نا۔ تو آئی کے 3 ہونے پہ لوپ بریک ہو گئی نا، لوپ سے باہر آ گئے، اور ہم نے کہا کہ وہ جو ڈیٹا نام کی ایرے ہے اس کے انڈیکس نمبر 3 پہ یہ 9 جو ہے یہ کاپی ہو جائے۔ اب آتے ہیں ریموو فنکشن پہ۔ تو ریموو 1 کا کیا مطلب ہوا کہ ایرے کے انڈیکس نمبر 1 پہ جو ڈیٹا ہے وہ ریموو ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوئی اس طرح کی لوپ لگانی ہوگی کہ انڈیکس نمبر 1 پہ جو ہے انڈیکس نمبر 2 کا ڈیٹا آ جائے، اور انڈیکس نمبر 2 پہ انڈیکس نمبر 3 کا ڈیٹا آ جائے، انڈیکس نمبر 3 پہ انڈیکس نمبر 4 کا ڈیٹا آ جائے، اور آخر میں انڈیکس نمبر 7 پہ انڈیکس نمبر 8 کا ڈیٹا جو ہے وہ آ جائے۔ تو ایک گاربیج ویلیو کاپی ہو جائے گی۔ تو پھر اس گاربیج ویلیو کو ہم
دوبارہ 0 بھی کریں گے نا. مطلب یہ کہ ہم ڈیٹا کو جو ہے شفٹ لیفٹ کر رہے ہیں، یعنی کوئی ایک پوزیشن سے ریموو کرنے کے لیے. تو اب دیکھو ہم نے کال کیا ریموو 1، تو پوزیشن کی ویلیو جو ہے 1 ہے، تو لوپ چلے فار i از اکول ٹو 1، اور ہر دفعہ i میں 1 ایڈ ہو، اور تب تک لوپ چلتی رہے جب تک i جو ہے ایرے کا سائز یعنی کہ 8 سے لیس ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ لوپ جو ہے 1 سے لے کر چلے 7 تک، کیونکہ 7 از لیس دین 8 تو لوپ چل جائے گی نا، اور جب i 8 ہوگا تب یہ لوپ بریک ہوگی. جب پہلی دفعہ لوپ چلی تو i کی ویلیو 1 ہے نا، تو کوڈ کیا بنا کہ ایرے کے انڈیکس نمبر 1 پہ ایرے کے انڈیکس نمبر 2 کا ڈیٹا کاپی ہو جائے. تو یہ دیکھو جب ایرے کے انڈیکس نمبر 1 پہ جب ایرے کا انڈیکس نمبر 2 کاپی ہوا تو دونوں کام ہو گئے کہ انڈیکس نمبر 1 کا ڈیٹا ڈیلیٹ بھی ہو گیا ہے، اور اس کی جگہ جو ہے انڈیکس نمبر 2 کا ڈیٹا وہاں بھی آ گیا. اچھا اب جب یہ لوپ بریک ہوئی ہے تو اس وقت پھر i کی ویلیو کیا تھی، 8 تھی نا، یعنی 8 از لیس دین 8 تو لوپ بریک ہو گئی. تو اب ہم نے یہ کہنا ہے کہ انڈیکس نمبر 7 پہ انڈیکس نمبر 8 کاپی ہوا ہے جو کہ گاربیج ویلیو ہے، تو گاربیج ویلیو کی بجائے یہاں پہ 0 آ جائے. تو یہ ہم نے لکھا ڈیٹا 8 مائنس 1 یعنی انڈیکس نمبر 7 ایکول ٹو 0. اسی طرح فائنڈ کا کیا مطلب ہے کہ سرچ کرو کہ ایرے میں وہ والا ڈیٹا موجود ہے یا نہیں نا. فائنڈ 9 کا مطلب یہ کہ اس میں سرچ کرو کہ اس میں 9 موجود ہے یا نہیں. تو ڈیٹا ٹو سرچ جو ہے اس کی ویلیو 9 ہے. تو لوپ چلے یعنی تمام ایرے کے لیے لوپ چلے، یعنی 0 سے لے کر 7 تک لوپ چلے، اور اگر کسی انڈیکس پہ جو ڈیٹا ہے وہ 9 سے میچ ہو جاتا ہے تو میسج آئے کہ 9 جو ہے اس والے i انڈیکس پہ جو ہے پریزنٹ ہے اور ریٹرن ہو جائے. اور اگر پوری لوپ چل گئی اور یہ کنڈیشن ایک دفعہ بھی ٹرو نہیں ہوئی اور اب ہم لوپ سے باہر آ گئے تو پھر میسج آئے کہ یہ جو نمبر آپ سرچ کر رہے ہو وہ اس ایرے میں موجود نہیں ہے. اسی طرح کاپی فنکشن کا یہ مطلب ہے کہ ایک لسٹ جو ہے دوسری لسٹ میں کاپی ہو جائے. کلیئر کا مطلب یہ ہے کہ لسٹ میں جتنے بھی نمبرز پڑے ہوئے ہیں سارے کلیئر ہو جائیں. گیٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص پوزیشن پہ کیا ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ گیٹ ہو جائے. اور اپ ڈیٹ کا مطلب یہ کہ اس پوزیشن پہ جاؤ اور وہاں پہ ڈیٹا اس والے ڈیٹا سے ریپلیس کر دو. اب یہ جو ہم نے فنکشن ڈسکس کیے ہیں ان کو اب کوڈنگ میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو ہم نے لسٹ نام کی کلاس بنائی ہے اور اس میں سائز نام کا ایک ویریبل بنایا ہے کہ اس کے اندر ایک ڈائنامک ایرے ہے اور سائز ہمیں یہ بتائے گا کہ اس ایرے کا سائز کتنا ہے. اور ہم نے ایک پوائنٹر بنایا انٹیجر پوائنٹر، اور اس کو ہم جو ہے ڈائنامکلی میموری اسائن کریں گے. اس کے بعد ہم نے 2 کنسٹرکٹر بنائے ہیں. نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر یہ کرے گا کہ پوائنٹر کو نل کر دے گا، یعنی جو ڈیٹا نام کا پوائنٹر ہے، اور سائز کی ویلیو 0 ہوگی. اب جیسے مین میں دیکھیں نا ہم نے لکھا ہے لسٹ L1 L2، تو اس کا مطلب ہے جب بھی L1 L2 یہ 2 آبجیکٹ بنیں گے تو ہر دفعہ نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا تو لسٹ L1 کا سائز بھی 0 ہوگا اور لسٹ L2 کا سائز بھی 0 ہوگا. اگر ہم لکھتے ہیں لسٹ L1 اور آگے لکھ دیتے ہیں 8، اس کا مطلب کیا ہے کہ 8 ایلیمنٹس کی جو ہے نا لسٹ بن جائے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں پہ 8 پاس کیا. تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 8 انٹیجرز کا جو سائز ہوتا ہے اس سائز کی میموری ہم آپریٹنگ سسٹم سے لیں اور اس کا سٹارٹنگ ایڈریس جو ہے ڈیٹا پوائنٹر کو دیں. پھر ہم نے کہا کہ وہ ایرے انیشلائز ہو جائے، اس میں گاربیج ویلیو نہ ہو، کہ یہ جو ایرے کا سائز 8 ہے یعنی لوپ 0 سے 7 تک چلے اور ایرے کے ہر انڈیکس پہ جو ہے 0 کاپی ہو جائے، یعنی گاربیج ویلیو نہ ہو. تو مین فنکشن میں دیکھیں ہم نے 1 آرگومنٹ کنسٹرکٹر تو کال نہیں کیا، ہم نے 0 آرگومنٹ کنسٹرکٹر کال کیا دونوں کیسز میں، جب L1 آبجیکٹ بنا ہے اور جب L2 آبجیکٹ بنا ہے. اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ L1 کے تھرو کریٹ فنکشن کال کیا ہے. تو وہ کنسٹرکٹر والا کوڈ اب ہم نے کریٹ میں لکھ دیا ہے کہ 8 ایلیمنٹس کی جو ہے ایک لسٹ کریٹ ہو جائے اور اس لسٹ کا نام L1 ہے. تو یہ دیکھیں 8 یہاں پہ آیا. تو نیو انٹ 8 کا کیا مطلب ہے کہ ایک انٹیجر 4 بائٹ کا ہے، تو 4 بائٹ کے 8 انٹیجر، تو ٹوٹل جو ہے 32 بائٹس ہو گئے. تو نیو آپریٹر ونڈو کو کہے گا کہ 32 بائٹ کی میموری دو، اور اگر اس کو میموری مل جاتی ہے تو اس کا ایڈریس جو ہے
جو سٹارٹنگ ایڈریس ہے وہ ہم نے ڈیٹا پوائنٹر میں سٹور کر لیا۔ اب یہ ڈیٹا پوائنٹر ایک طرح کی ڈائنامک ایرے بن گئی ہے اور جس کا سائز جو ہے 8 ہے، اور وہ ایرے جو ہے 32 بائٹ کی ایرے ہے، اور اس کے اندر ہر ایلیمنٹ جو ہے وہ 4 بائٹ کا ہے، مطلب کہ ہر ایلیمنٹ جو ہے ایک انٹیجر ہے۔ تب ہم نے لوپ چلائی 0 سے 7 تک لوپ چلے اور ایرے کا ہر ایلیمنٹ کی ویلیو جو ہے 0 ہو جائے، یعنی بجائے گاربیج ویلیو ہونے کے ایرے کے ہر ایلیمنٹ پہ 0 کاپی ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے کال کیا L1 ڈاٹ انسرٹ 0,2 کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایرے کے، چونکہ یہ لسٹ یوزنگ ایرے ہے نا، تو اس لسٹ کے اندر جو ایرے ہے جو کہ ڈائنامک ہے اس کے انڈیکس نمبر 0 پہ 2 کاپی ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں جتنے بھی فنکشنز ہیں ان کی ہم نے کلاس کے اندر ڈکلریشن لکھ دی ہے اور پھر ان کی ڈیفینیشن جو ہے آؤٹ سائڈ دا کلاس لکھی ہے، اس لیے کہ تاکہ وہ ان لائن نہ ہونا۔ تو انسرٹ فنکشن پہ آتے ہیں، اس میں پوزیشن کی ویلیو 0 ہے اور نم کی ویلیو جو ہے 2 ہے۔ تو ہم نے کہا کہ لوپ سٹارٹ ہو سٹارٹنگ فرام 7، اور کب تک لوپ چلے؟ جب تک یہ آئی جو ہے یہ گریٹر دین 0 ہے، یعنی جب آئی کی ویلیو 0 ہو تو یہ لوپ بریک ہو جائے۔ مطلب یہ کہ انڈیکس نمبر 0 پہ جگہ بنانے کے لیے انڈیکس نمبر 0 سے آگے جتنے بھی نمبرز ہیں نا ان کو ہم ایک دفعہ شفٹ رائٹ کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیکس نمبر 7 پہ جو ہے انڈیکس نمبر 6 کاپی ہو جائے، انڈیکس نمبر 6 پہ جو ہے انڈیکس نمبر 5 کاپی ہو جائے، اور جب آخری دفعہ لوپ چلے گی تو سب آئی کی ویلیو 1 ہوگی نا، آئی کی ویلیو 0 پہ تو یہ لوپ بریک ہو جائے گی نا، کیونکہ 1 از گریٹر دین 0، تو لوپ چلی۔ تو آخری دفعہ جو کوڈ چلے گا وہ کیا ہوگا کہ ایرے کے انڈیکس نمبر 1 پہ ایرے کے انڈیکس نمبر 0 کا ڈیٹا جو ہے کاپی ہو جائے۔ اچھا، اب آئی جب 0 ہو گیا تو لوپ بریک ہو گئی، تو اب ہم نے کہا کہ ایرے کے انڈیکس نمبر 0 پہ یہ جو 2 یہاں سے آیا تھا وہ کاپی ہو جائے۔ اسی طرح ہم نے انڈیکس نمبر 1 پہ 6 ڈال دیا، انڈیکس نمبر 2 پہ 8 ڈال دیا، انڈیکس نمبر 3 پہ 7 ڈال دیا، انڈیکس نمبر 4 پہ 1 ڈال دیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک ڈسپلے فنکشن بنایا جو ہمیں ایرے میں کیا کیا کچھ پڑا ہوا ہے وہ سارا کچھ ڈسپلے کرے۔ دیکھو ہم نے ڈالا ہے 2 6 8 7 1، تو یہ دیکھیں ڈسپلے فنکشن ہمیں دے گا 2 6 8 7 1۔ تو یہ 3 0 کس لیے آئے ہیں؟ چونکہ کریٹ فنکشن میں ہم نے لکھا تھا نا کہ ایرے کے تمام ایلیمنٹس جو ہیں وہ 0 ہو جائیں، اس لیے یہ 3 0 آئے ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ اب انڈیکس نمبر 3 پہ 7 پڑا ہوا تھا نا، یہ ہم نے 7 ڈالا تھا، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انڈیکس نمبر 3 پہ جو ہے نا 9 آ جائے، تو اس کا مطلب ہے انکلوڈنگ 7 وہ سارے نمبر ایک دفعہ رائٹ شفٹ ہو جائے نا۔ پھر ہم نے اس کو ڈسپلے کیا، تو یہ دیکھیں یہ انڈیکس نمبر 0 ہے، 1 ہے، 2 ہے اینڈ 3 ہے۔ دیکھو انڈیکس نمبر 3 پہ 9 آیا اور 7 جو ہے ایک انڈیکس آگے چلا گیا، یہ 1 ایک انڈیکس آگے چلا گیا، یہ 0 ایک انڈیکس آگے چلا گیا، اور یہ 0 اسی طرح ایک انڈیکس آگے چلا گیا، اور یہ 0 جو ہے یہ آؤٹ آف باؤنڈ ہو گیا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیکس نمبر 1 پہ جو ڈیٹا ہے وہ ریموو ہو جائے اور اس ایرے کو دوبارہ ڈسپلے کرو۔ تو انڈیکس نمبر 1 پہ تو ہم نے یہ دیکھیں 6 ڈالا تھا، تو یہ دیکھیں انڈیکس نمبر 1 پہ ہم نے 6 ڈالا تھا، تو یہ 6 ریموو کرنے سے یہ جو اگلا ڈیٹا ہے وہ انڈیکس نمبر 1 پہ آ گیا، اور یہ ڈیٹا ادھر آ گیا، یہ ڈیٹا ادھر آ گیا، اسی طرح یہ ڈیٹا ادھر آیا، یہ ادھر آیا، یہ ادھر آیا، اور ادھر سے گاربیج ویلیو ادھر آئی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس گاربیج ویلیو کو ایکول ٹو 0 کیا۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ ہم ایک لسٹ ڈیٹا ٹائپ کو یوزنگ ایرے امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ جو چینل ہے چشتی اکیڈمی، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید جو ویڈیو لیکچرز ہیں ان کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے، اور نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم لنک لسٹ پڑھیں گے، اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔